اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا سبق ہے آیت نمبر 121 سے 122، تو انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں اس کا۔ تو اس سے پہلے آپ نے جو آیات پڑھی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہوگا کہ ذہن میں ہے، پچھلے سبق کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں۔ اچھا، پچھلا لیکچر بہرحال تھا آپ کا یہود اور نصارہ کے بارے میں، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سے اس وقت راضی ہوں گے جب تم ان کی ملت کی پیروی کرو گے، وہ ملت جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، خود ساختہ چیزیں۔ اب یہ آیت نمبر 121 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے تلاوت کا حق ادا کیا، اور تلاوت کا حق کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کو سمجھنا اور وحی الہی کی سمجھ حاصل کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے تالا یتلو، یعنی کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر تلاوت کے معنی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح معنوں میں تلاوت کر رہے ہیں۔ واضح ہوگی جی بات؟ جی سر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور اس میں اکثر کے ہاں مراد ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، اس کے بعد قرآن مجید کو سنا، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ حق میں اختیار کر لیا۔ تو فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی ایمان رکھنے والا وہ ہے جو تلاوت کو سمجھتا ہے، اور تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ اور معنی کا کمبینیشن، کہ آپ جو الفاظ سن رہے ہیں اس کے معنی، اس کے میننگ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، تو تب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے، اصل ایمان والے یہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان کے درجات ہیں، اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہو، اور اس طرح نہ ہو جس طرح اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے مگر اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتابوں کا بوجھ جو اس پر لدا ہوا ہے اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا ومن یکفر بی، جو اس کا انکار کرے گا، جو اس سے کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے خسارہ پانے والا اس کو کہا ہے جو کتاب کا حق ادا نہیں کرتا، کتاب کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور تلاوت کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ الفاظ کا بھی علم ہو، اور اس کے معنی کا علم بھی ہو، اس کی تجوید کا علم بھی ہو، اس کے ترجمے کا علم بھی ہو۔ یہ تمام چیزیں پڑھیں گی تو تب جا کے آدمی قرآن مجید پر عمل کر سکتا ہے۔ واضح ہوگی جی آیت؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل کس کا لقب ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی اللہ تھی، یاد کرو اس نعمت کو، انعمت، جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر۔ تو یہ شروع میں بھی آپ آیت نمبر 35، 36، 37 اور اس سے آگے آپ پڑھ چکے رکوع کے اندر کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کو کئی نعمتیں عطا کی، اور وہ نعمتیں آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نبی عطا کیا، تورات عطا کی، من اور سلوہ عطا کیا، اسی طرح ان کو فرعون سے نجات عطا کی، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، ان کو مرتبہ عطا کیا، مقام عطا کیا، اور ان کے مطالبات کو منظور کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے کئی باتیں ان کی مانی، مطلب ماننے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر نوازا۔ تو فرمایا اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جب کوئی قوم نعمت کی قدر نہیں کرتی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد منعم، منعم کہتے ہیں انعام دینے والے کو، منعم علیہ جس پر انعام کیا جائے، تو منعم یعنی کہ انعام دینے والا اپنی نعمتوں کی بجائے اس کو اپنی ذلت اور مسکینیت سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ نعمتوں کی قدر نہیں کی، لہٰذا بنی اسرائیل سے سیادت کا اور قیادت کا جو تاج ہے وہ چھین لیا گیا۔
تو فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہانوں پر۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، بڑا مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جرائم، وہ جرائم آپ گنوائیں اگر کسی کے علم میں ہیں، بنی اسرائیل کے کون کون سے بڑے بڑے سر جرائم؟ السلام علیکم سر۔ سر انہوں نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تھی، نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا، بلکہ اس کے اوپر یہ غرور کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کو کہا گیا تھا کہ تم اس بستی میں جاؤ تو تم جو ہے وہ سجدہ ریز ہو کے جانا، تو اور حتتن کہتے ہوئے جانا، تو انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا اور انہوں نے ناشکری کی۔ اور جو کچھ ان پہ من و سلوہ وغیرہ عطا کیا گیا تھا، یہ اس کی اس طرح قدر نہیں کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، اور اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو قتل کیا انہوں نے۔ تو اس طرح کی لاتعداد نعمتوں سے انہوں نے منہ موڑا۔ میں پوچھ رہا تھا یہ تمام چیزیں جو بنی اسرائیل کو حاصل تھیں اور انہوں نے ناشکری جو کام کیے، کیا یہ چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں آپ کے لیے؟ سر آج کے دور کے مسلمان میں جوں کی توں موجود ہیں، اور تو اسی لیے ہم حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے وہ بالکل ہو بہو عکس بندی کرتی ہے حضرت موسیٰ کی قوم سے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم نہ سمجھ پائے نا تو جس طرح کا نتیجہ ان کا نکلا ہے مسلمانوں کو بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے واتقوا یوما، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اصل میں یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت والے دن اللہ ہمیں عذاب نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہم چہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں کرے گا، اور اگر عذاب کرے گا بھی تو ایام معدودہ، چاند گنتی کے دن۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر دوبارہ ان کو گنواتا ہے کہ ڈر جاؤ اس دن سے، کس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں جائے گی۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں ہی بیان کیا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ بھی اللہ نے بیان کیا کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو جانی دوست ہیں، جو جگری یار ہیں، وہ قیامت والے دن بکھر جائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بن۔ فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی قسم کا معاوضہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، نہ کسی کی غلط سفارش وہ مانی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام عقائد ختم کر دیے ہیں جو قوموں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی کوئی کسی کو چھڑا لے گا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی معاوضہ دے کر باز آ جائے، مطلب جہنم میں جانے سے بچ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی کی غلط سفارش کر لی جائے، یہ ایسا بھی نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا اور ذریعہ مدد ہے جو آپ کو یعنی کہ کسی کو مل جائے قیامت والے دن اور اسے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تمام ریسورسز ختم ہو جائیں تو صرف ایک ریسورس رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ تو اگر آدمی کے پاس ایمان اور نیک عمل موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو نہ کوئی جان کسی کے کام آئے گی، نہ معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ ہی مدد کی جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا اور آخرت کے اصول اور ایٹماسفیئر بالکل مختلف ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات آپ کو؟ جی سر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دایاں ہے اور ایک بایاں ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک رائٹ ہینڈ ہے ایک لیفٹ ہینڈ ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک آپ کا دایاں جوتا ہے ایک بایاں جوتا ہے، دونوں کے بناوٹ میں فرق ہے، ایک آپ کا لیفٹ ہے ایک آپ کا رائٹ ہے، کوئی بھی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو نظر آئے گا بناوٹ میں فرق۔ اس طرح دنیا اور آخرت کی بناوٹ میں فرق ہے، جو چیز دنیا میں کام آتی ہے وہ اکثر قیامت والے دن کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں آپ میرے اور میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن قیامت والے دن آدمی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، بلکہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو اس نے کمایا ہوگا اس کے بدلے گروی ہوگا۔ تو گروی سے چھڑانے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نیک امال پیش کرے، اور اگر نیک امال پیش نہ کر سکا تو مال، سفارش اور کوئی دوستی یاری اس کے کام نہیں آئے گی، اور اسے کہا جائے گا جہنم میں داخل۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا،
کے رب نے یعنی کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. ابتلا با لام یا اس کا مادہ ہے. بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا، جانچ کرنا، پڑتال کرنا، ایگزام لینا، کسی آدمی کو کنڈکٹ کرنا، اس کا امتحان. ربو بکلمات، اللہ فرماتا ہے کچھ چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی. فاطمہ ہننا، تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں کو پورا کر دیا. یعنی کہ وہ تمام باتیں، اور وہ باتیں مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے والد کے ساتھ لڑائی کی. لڑائی سے مراد ہے کہ اس کے ساتھ بھی، جس طرح سورہ مریم میں یا آبت لا تعبد الشیطان، الشیطان کان الانسانی یعنی کہ کان للرحمانی عصیا، کہنے لگے کہ شیطان کی عبادت نہ کیجیے ہے پیارے ابا جان. باپ سے بھی مناظرہ ہو رہا ہے، اس کے بعد قوم سے مناظرہ ہو رہا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل را کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. یہ سورہ نام کے اندر موجود ہے. قوم کے ساتھ مناظرہ کیا، پھر بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کیا. یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اسی میں آپ پڑھیں گے دوسرے پارے میں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. یہ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ستارہ پرستی کا رد کیا. اس کے بعد انہوں نے وہ آگ کے امتحان سے گزارے گئے. جب قوم نے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ ابراہیم علیہ السلام پڑھتے رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اگلا امتحان یہ تھا کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ایسی وادی میں چھوڑو جہاں نہ پانی ہے، نہ زراعت ہے، نہ ایگریکلچر ہے، نہ کوئی فصل ہے. اس میں بھی وہ پورا اترے. اور پھر اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سورہ صافات میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے کئی امتحان لیے. وہ تمام امتحانوں کے اندر جب پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا. ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا. اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمایاں مقام سے نوازتا ہے اور نمایاں مرتبے پر فائز کرتا ہے. اور دوسری بات یہاں سے یہ نکلی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی انعام ملا، اور یہ بھی ملا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست. اتنا بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. سمجھ آ گیا جی؟ کلاس وضاحت ہو گئی؟ ہاں جی، سمجھ جی آ سر. گئی. اچھا، اس کے بعد اس آزمائش کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 آزمائشیں کی، سر سے متعلق اور 5 جسم سے متعلق. مثلا سر سے متعلق انہیں حکم دیا گیا کہ مونچھیں کاٹنے کا، اس کے بعد کلی کرنے کا، اس کے بعد ناک کو صاف کرنے کا، پھر مسواک کرنے کا، اور سر کی مانگ نکالنے کا. یہ 5 ان کی آزمائشیں کی گئی سر سے متعلق. اور 5 سی جسم کے متعلق جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے بخاری کے اندر. بخاری کی حدیث نمبر ہے 5889، 5889. وہ تھے ناخن کاٹنا اور زیر ناف بال کاٹنا، اس طرح سرکمسائز یعنی ختنہ کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا، اور پیشاب پخانے والی جگہ کو پانی سے صاف کرنا. اور یہی چیزیں فطرت کی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بخاری کے اندر 5889 حدیث کے اندر بھی بیان کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا. اسی لیے اللہ نے وحدہ لا شریک نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے مقام سے نوازا کہ ان کو اپنا خلیل بھی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اور ان کو رہتی دنیا تک کے لیے کائنات کے اندر تمام نبیوں کا جد امجد بنا دیا، اور ان کی اولاد میں سے کثیر تعداد میں نبی پیدا کی. اللہ فرماتا ہے کہ آگے تھوڑی سی اور گفتگو بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات ہوئے ہیں ان کے دلائل بھی آپ ملاحظہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے گزارا. یہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 68. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل کو قربانی کرنے کو کہا. یہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 106. اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان کا ذکر کیا جب ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے بچوں کو ایسی وادی میں چھوڑو جہاں پر پانی اور زراعت نہیں ہے.
پھر اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں امت محمدیہ کے لیے نمونہ بنا دیا. یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا فبی ہدا مقتدے کہ آپ کے بھی وہ مقتدا ہیں. یہ سورہ نحل کے اندر ہے 123 نمبر آیت میں. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے مقتدا ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں. پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ ابراہیم کان امتن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ابراہیم اکیلا ہی ایک امت کے برابر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 125 میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل جگری یار بنایا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ میرا ابراہیم نہ یہودی ہے اور نہ نصرانی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما. پھر وہ بتایا کہ یہ بیت اللہ کے بانی بھی ہیں. وَإِذْ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127. پھر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفوں کا نزول ہوا. یہ سورہ اعلیٰ کے اندر موجود ہے آیت نمبر 19 میں. اللہ فرماتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ ان ذالک لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بردبار اور انتہائی نرم تھے, حلیم بھی تھے, اواہ بھی تھے, منیب بھی تھے. اور اس کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں ملتا ہے. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ یہ کلاس سمجھ آ گئی؟ جی سر بس یہ نہیں سمجھ یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ جو 10 آزمائش آپ نے بتائی سر کی اور جسم کی, تو بس اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. آزمائش سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کا نا امتحان ہے. امتحان دنیا کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو بڑھانا ہے. جیسے داڑھی ہے انسان کی, یہ داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے امتحان لیا ہے ان کے جسم کے بارے میں بھی. اور جسم کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے جسم کو کہہ سکتا ہے کہ اس کے فلاں بال اب تم نے بڑھانے اور فلاں کٹوانے. انسان جو ہے نا وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے امتحان لیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم کے بارے میں جو حکم دیے ابراہیم علیہ السلام نے پورے کر دکھائے. یہ ہے اس کا مطلب. واضح ہو گیا جی؟ جی سر. قال ومن ذریتی کہا کہ میری اولاد میں سے, تو قال لا ینال عہد الظالمین فرمایا میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کہ جو آدمی شریعت کو مانے گا, شریعت کو تسلیم کرے گا, اس کے لیے وعدہ ہے, اور جو شریعت کو تسلیم نہیں کرے گا اس کے لیے وعدہ نہیں. یہ آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ جب ہم نے بنا دیا گھر کو, یعنی کہ وہ جو گھر اللہ تعالیٰ کا بیت الحرام ہے, جو اللہ کا گھر ہے, جو کعبہ مشرفہ ہے مکہ کے اندر موجود ہے, مسابتن. تو مسابہ صحابہ یہ صوبو سے ہے لوٹنے کی جگہ, بار بار لوٹنے کی جگہ, للناس لوگوں کے لیے, وامن اور یعنی کہ ہم نے اس گھر کو بار بار لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بھی بنا دیا اور اس کو امن کا گہوارہ بھی بنا دیا. یہ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 27 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے, اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کے اندر بھی یہ بات. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام دیتے ہوئے کیا فرمایا واتخذوا تم پکڑ لو من مقام ابراہیم مصلی. اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ تم مقام ابراہیم, یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی, تو فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو. اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میری 3 بار موافقت ہوئی ہے کہ جو میں نے بات کہی اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے مطابق قرآن مجید کو نازل اور وحی کو نازل فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایات جاری فرمائی. ان میں سے ایک یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کی. پھر وہ چاہتے تھے کہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو جائے, جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو انہوں نے اور وہ جو عام مومنین کی جو عورتیں ہیں, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے پھر پردے کو حکم نازل فرمایا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مطالبات کیے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا کرے گا کہ طلاق دلوا کر نہ تمہیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نئی بیویاں پہلے سے بہتر عطا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ تحریم میں ذکر کیا, ان طلّق کا کنہ یبدلہن, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آیت وہاں پر, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلاق دے دیں ان کو, تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جو ہے وہ بیویاں عطا کر دے گا.
تو یہ 3 مقامات ہیں جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو فرمایا، اب آگے کیا فرمایا، واحد نا الہ آہدہ. آہدہ کے بعد علاج ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ لینا. پھر ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان طاہرا، کہ تم دونوں صفائی کرو. اب یہاں ایک اہم ایشو ہے کہ گھر جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کی صفائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ گھروں کو صاف کرے اللہ تعالیٰ کے گھر کو؟ مسلمانوں کی. یہاں پہ کس کی لگائی ہے؟ یہاں غور کریں نا، یہاں کس حضرت کی؟ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یعنی کہ اتنا بڑا کام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کی جائے، اور اس کی ذمہ داری لگائی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی. یہ کس کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، راکع کی جمع ہے رکوع کرنے والے کے لیے، والسجود، ساجد کی جمع ہے سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہ 4 کام کی اللہ نے گنوائے جن کا تعلق ہے اس گھر کے ساتھ، کہ وہاں پر طواف بھی ہوگا، وہاں پر اعتکاف بھی ہوگا، وہاں پر رکوع کرنے والے بھی ہوں گے، وہاں سجدہ کرنے والے بھی ہوں گے. تو لہٰذا اس کو عمومی طور پر جب مساجد کے اوپر آپ اس کو منطبق کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں فی بیوتن آذن اللہ ان یرفع فی اسمہ، فرمایا کہ وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے. تو آپ کو پتہ ہے مساجد کا ادب اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حبشی عورت کی قبر پہ جا کے دعا کی تھی، جنازہ پڑھا تھا اس کا، جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. واقعہ علم ہوگا آپ کو. جی سر. یہ ایک حبشی عورت ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں ہوا، وہ رات کو دفن کر دی گئی. آپ نے فرمایا مجھے دلونی الی قبریہا، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا. تو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں مسجد کو کیا مقام دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر مسجد کا مقام کیا ہے کہ اس کو صاف کیا جائے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ہاں مسجد کی صفائی کرنے والوں کو ہم نے کیا اسٹیٹس دیا ہوا ہے بتائیں جی. کم اسٹیٹس ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سر اس کو بس صفائی کرنے والا کنسیڈر کرتے ہیں نا، اس کو اس کی عبادت میں نہیں تصور کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے مسجد کے آداب کے اندر یہ بات شامل ہے. یہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیدنا انس کی روایت ہے، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے. پھر کالی عورت، حبشی عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا واقعہ بھی موجود ہے. پھر تیسرا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دن ایک گوار آیا اور وہ یورن پاس کرنے لگا تو لوگوں نے اس کو جھڑکا اور پھر ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مقامات ہیں اور انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اس طرح جابر بن عبداللہ کی حدیث آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کچی لہسن وہ اس کی بدبو منع کیا گیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 2 آدمی جو اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، تو وہ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے تو لہٰذا عمر نے فرمایا کہ چونکہ تم باہر سے آئے تو لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ورنہ تمہیں سزا ضرور دیتا ہے. تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے اور شور پیدا کرتے. اور یہ جی آپ کی آخری آیت کا ترجمہ آج پڑھنے میں نیکسٹ میں اس کے بعد ہم سوال میں وائس کالا ابراہیم کو، جب کہا ابراہیم علیہ السلام اجعل، اے میرے رب تو بنا دے، ھذا بلدن آمنا، اس بستی کو امن کا گہوارہ، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو مطلب رزق عطا فرما پھلوں میں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم باللہ، ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخر کے دن پر. قال ومن کفر، فرمایا جو کفر کرے گا، فامتعہ قلیلا، تو میں اس کو تھوڑا سا سامان دوں گا، ثم اضطرہ، پھر اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ آج کا سبق اتنا ہی ہے جی.